امریکی شہر سان ڈیگو میں اسلامک سینٹر پر حملہ، 3 افراد جاں بحق، پولیس کی جوابی فائرنگ سے 2 مشتبہ حملہ آور مارے گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق صورتحال قابو میں ہے، تمام اساتذہ اور بچے محفوظ ہیں۔ پولیس کی شہریوں کو علاقے سے دور رہنے کی ہدایت۔ صدر ٹرمپ کا سان ڈیگو میں اسلامک سینٹر پر پانی کے واقعے پر اظہار تشویش۔ امریکی صدر کا ایران پر طے شدہ حملہ مؤخر کرنے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں قطر، سعودی عرب اور UAE کی قیادت کی درخواست پر فیصلہ کیا گیا۔ امیر قطر، UAE، سعودی ولی عہد نے موقع دینے کی اپیل کی ہے۔ ایران کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات جاری ہیں۔ ممکنہ معاہدہ امریکہ اور مشرق وسطیٰ کے لیے قابل قبول ہوگا۔ مجوزہ معاہدے میں ایران کے لیے جوہری ہتھیار نہیں کی شرط شامل ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے امریکی فوج کو مجوزہ حملہ روکنے کی ہدایت کر دی۔ معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں بڑے حملے کی تیاری ہے۔ صدر ٹرمپ کا انتباہ۔ ایران طویل مدت کے لیے ایٹمی پروگرام روکنے پر راضی۔ العربیہ نیوز کا نئی ایرانی تجویز سے متعلق دعویٰ۔ بتایا ایران نے ترمیم شدہ تجویز میں ایٹمی پروگرام مکمل طور پر ختم کرنے کے بجائے طویل مدت کے لیے منجمد کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ تجویز میں افزودہ یورینیم امریکہ کے بجائے روس منتقل کرنے کی شرط پیشکش کی گئی۔ جنگی نقصانات کے معاوضے کے مطالبے کے بجائے اب ایران کی توجہ اقتصادی مراد حاصل کرنے پر ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران نے 14 نکات تجاویز پاکستانی سالسوں کے حوالے کی۔ ایرانی تجویز میں پابندیاں ختم اور کشیدگی کم کرنے کے نکات شامل ہیں۔ اب نئے حمود سے متعلق فریم ورک بھی ایرانی تجویز کا حصہ ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے ایرانی تیل پر عائد پابندیاں ہٹانے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ نئی امن تجاویز کے مطابق امریکہ مذاکرات جاری رہنے تک ایرانی تیل پر عائد پابندیوں سے عارضی طور پر دستبردار ہوگا۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق امریکہ نے جوہری پروگرام کی حدود سمیت مذاکرات میں کچھ چیزوں پر لچک دکھائی۔ ایران امریکہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے پاکستان سرگرم۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے بتایا جنگ بندی کی نئی تجاویز پاکستانی ثالثوں کے حوالے کر دی۔ تہران، واشنگٹن مذاکرات پاکستان کے ثالثی کے ذریعے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بنیادی اختلافات برقرار ہیں لیکن رابطے کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا۔ کہا ایران کی توجہ جنگ کے خاتمے پر مرکوز ہے۔ ایران دشمن سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ چھوٹی سی غلطی کا بھی بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاکستان جنگ بندی اور مذاکرات کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا تہران کا دورہ تیسرے روز میں داخل۔ محسن نقوی کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات، علاقائی امن اور مذاکرات سے متعلق گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قطری ہم منصب شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے رابطہ، علاقائی صورتحال اور امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کی ثالثی پر گفتگو۔ شیخ محمد نے ایران جنگ بندی پاکستان کی کاوشوں کو سراہا اور ثالثی کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ قطری وزیر اعظم کا کہنا تھا فریقین مثبت جواب دیں تاکہ مذاکرات میں پیش رفت، پائیدار امن کا ماحول پیدا ہو۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی میڈیا نے بتایا دونوں رہنماؤں نے جاری سفارتی کوششوں اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ علاقائی امن و استحکام سے متعلق اہم امور بھی زیر غور آئے۔ عراق نے سعودی عرب پر ڈرون حملے کی تحقیقات شروع کر دی۔ عراق کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ملک کی فضائی دفاعی نظام نے اپنی فضائی حدود سے کسی ڈرون کے اڑائے جانے کا سراغ نہیں لگایا۔ عراق برادر ممالک پر کسی بھی حملے کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ اسرائیل کی خطے کو پھر جنگ میں دھکیلنے کی کوشش، نیتن یاہو کی ٹرمپ کو فون کر کے ایران پر حملے سے متعلق بات چیت۔ ایکزیوس کا کہنا ہے امریکی صدر ٹرمپ کی کل قومی سلامتی کے مشیروں سے سچویشن روم میں ملاقات متوقع۔ اہم اجلاس میں ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی پر غور کیا جائے گا۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے ایران کے خلاف جنگ دوبارہ شروع کرنے کی تیاری جاری ہے۔ ممکنہ کارروائی کے لیے اسرائیلی فوج کو الرٹ کر دیا گیا۔ امریکہ کے اسلحہ بردار درجنوں طیارے اسرائیل پہنچ گئے۔ جرمنی کے امریکی اڈوں سے اسلحے لے کر طیارے تل ابیب پہنچے۔ امریکی اسلحہ اسرائیلی فوجی گوداموں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔
قتل کے مقدمے میں ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 4 دن کی توسیع۔ ملزمہ کو سینٹرل جیل کراچی میں قائم عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ بغدادی تھانے سے ملزمہ کو سخت سیکیورٹی میں جیل لایا گیا۔ ملزمہ انمول پر بغدادی تھانے میں قتل کا مقدمہ درج ہے۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث انمول اور پنکی کی سٹی کورٹ میں پیشی خطرناک قرار دی گئی۔ درخشاں پولیس نے انمول پنکی کے عدالتی ریمانڈ کے خلاف نظرثانی درخواست دائر کر دی۔ انمول اور پنکی کو سابق شوہر رانا ناصر نے کوکین بنانے کا ماہر بنایا۔ ناصر اپنے 2 بھائیوں سمیت اس کاروبار میں ملوث تھا۔ بعد میں دوست عرفان اور بہنوئی کو بھی شامل کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے ناصر اور پنکی ٹیم سمیت کوکین کا کاروبار لاہور سے کراچی لے کر آئے۔ دونوں میاں بیوی پورے پاکستان میں کوکین سپلائی کرتے تھے۔ انمول پنکی نے سابق انسپیکٹر رانا اکرم کے کہنے پر ناصر سے طلاق لی۔ پنکی کی ٹریول ہسٹری بھی سامنے آ گئی۔ انمول اور پنکی نے گرفتار کرنے کا چیلنج دیا تھا، ہم نے کارروائی کی، اس کے ساتھیوں کا بھی یہی حشر ہوگا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کا اسمبلی میں اظہار خیال، کہا یہ ہماری ٹیسٹ کیس ہے، زہر استعمال کرنے والوں کو سامنے لا کر تماشا بنانا نہیں چاہتے۔ کسی کے پاس معلومات ہوں تو بتائیں، منشیات فروشوں کو نشان عبرت بنانا چاہتے ہیں۔ کتنا مال آتا ہے؟ 4 آتا ہے، 8 آتا ہے، 10 آتا ہے۔ اتنے 4 8 10 مطلب کلو یا گرام؟ کلو۔ اچھا، کس سے مال لیتے ہو آپ؟ شعیب بلوچ سے، انیس سے، جاوید سے۔ اور جو اسلام آباد سے 60 کلو آئز آپ کو کس نے دیا تھا؟ عبدالشکور نے دیا۔ عبدالشکور کون ہے یہ؟ نارکوٹکس میں۔ کہاں اس کی نوکری ہے؟ پشاور میں۔ منشیات کیس میں گرفتار ملزمہ فوزیہ کے انکشافات، بتایا کئی کلو آئس اور ہیروئن پشاور سے اسلام آباد منتقل کی جاتی تھی، جہاں سے کراچی، حیدرآباد اور ٹنڈو محمد خان سمیت مختلف شہروں میں سپلائی ہوتی تھی۔ ملزمہ نے بتایا پشاور سے عبدالشکور نامی نارکو ٹیکس اہلکار آئس اور ہیروئن اسلام آباد لاتا تھا۔ حیدرآباد میں کارروائی کے دوران منشیات فروش امرین عرف گڈی چانڈیو گرفتار۔ گڈی کا شوہر بھی ریٹائرڈ پولیس افسر نکلا۔ حیدرآباد کے 10 پولیس اہلکار اور افسروں کا گڈی سے رابطے کا انکشاف۔ پنکی گینگ کے کوکین سپلائر فرحان اور عبد المغنی پر 1 سال بعد بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ دونوں طلبہ کو کوکین سپلائی کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ کراچی سی ویو ہٹ اینڈ رن کیس، ARY نیوز نے حادثے کے ذمہ دار کی تفصیلات حاصل کر لی۔ نعمان علی نامی ملزم کا تعلق ڈیرہ مراد جامعہ سے نکلا۔ گاڑی ٹھکانے لگانے کے بعد ملزم ڈیفینس فیز 7 میں 2 سے گھر گیا۔ پولیس نے ہائی وے پر نجی سوسائٹی کی لوکیشن ملنے پر چھاپا مارا تو ملزم بلوچستان فرار ہو گیا۔ ملزم کے نام پر 1 کار اور 1 ڈبل کیبن ہے۔ حادثے میں 1 شخص جاں بحق اور 2 زخمی ہوئے تھے۔ شاید آصف زرداری ایوان صدر میں بیٹھ کر 18ویں ترمیم کا تحفظ نہ کر سکیں۔ دعوت دیتا ہوں آئیں 18ویں ترمیم کو محفوظ بنائیں، جس پر آپ اور ہم نے دستخط کیے تھے۔ مولانا فضل الرحمان کا کراچی میں میٹ دی پریس سے خطاب، کہا ابھی تک 28ویں ترمیم سامنے نہیں آئی، لیکن نظام اکھاڑنے پچھاڑنے والی کوئی تجویز ہمیں قبول نہیں، سب کو ساتھ لے کر چلنے کی رائے رکھتے ہیں۔ PTI سے باہمی تعلقات نارملائز کرنے میں کامیاب ہوئے۔ سیاستدانوں کا ایک دوسرے سے ملنا اچھی بات ہے۔